شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ مسلمانوں ایمان والوں مبارک ہو، ماہ صیام آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، برکتوں والا مہینہ آ گیا، شان والا مہینہ آ گیا، بخشش کا مہینہ آ گیا، جہنم کے دروازے بند کرنے کا مہینہ آ گیا، جنت کو سجانے کا مہینہ آ گیا، جنت کے دروازوں کو کھولنے کا مہینہ آ گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مزید عظمت بیان فرما دی، مزید اللہ نے شان بیان فرما دی، بلندی بیان فرما دی، رفعت بیان فرما دی۔ فرمایا کہ یہ وہ سردار مہینہ، بلندیوں والا مہینہ، مقام والا مہینہ، اس ماہ مبارک میں یکدم پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ میں نازل فرما دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو، ماہ صیام کا ادب کرنے والوں، احترام کرنے والوں، اس کی فضیلت کو جاننے والوں، ادب و احترام میں زندگی گزارنے والوں، رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ کو قیمتی سمجھنے والوں، جب روزے دار اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں روزے دار میرا مہمان ہے، میں پروردگار عالم روزے دار کی میزبانی فرمایا کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے دار ادھر روزہ رکھتا ہے، ادھر اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ روزے دار کے لیے اس کے بدن کے کپڑے بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، جوتے بھی دعا کرتے ہیں، بدن کا حصہ بھی دعا کرتا ہے، جہاں قدم رکھتا ہے وہ زمین بھی دعا کرتی ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پہاڑ کی کنکر دعا کرتی ہیں، درخت کے پتے پتے دعا کرتے ہیں، چاند دعا کرتا ہے، سورج دعا کرتا ہے، ستارے دعائیں کرتے ہیں، آسمان دعا کرتا ہے، چرند پرند دعا کرتے ہیں، 18,000 مخلوقات دعا کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ملائکہ کی جماعت، فرشتوں نازل ہو جاؤ، میرے مہمانوں کی دعاؤں پہ آمین کہو، روزے داروں کو تلاش کرو، روزے داروں کے لیے پوری کائنات مل کے اور فرشتوں کی جماعت تم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ دنیا کا دستور ہے ہم اپنے مہمانوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اپنی شایع نشان خدمت کرتے ہیں، بہترین کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں روزے دار میرا مہمان ہے، میں پروردگار عالم کی روزے دار بھی، میں رب العالمین روزے دار کی میزبانی فرماتا ہوں، پوری کائنات روزے دار کی غلام بن جاتی ہے، نوکری میں لگ جاتی ہے، اور کائنات آ جاؤ، زمین کا ذرہ ذرہ ہو، پتا پتا ہو، پانی کا قطرہ قطرہ ہو، فرشتے بھی آ جاؤ، آ جاؤ۔ قرآن والے آج قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے دار مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، او فرشتوں سارے کام کاج چھوڑ دو، متوجہ ہو جاؤ، قرآن والوں کا قرآن سننے کے لیے قریب آ جاؤ۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، مسلمانوں مبارک ہو قرآن پڑھنے والوں، قرآن سننے سنانے والوں، فرشتوں کو پروردگار عالم نے یہ قوت طاقت نہیں عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھ سکیں، ماں سوا جبرائیل امین کے۔ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، قرآن سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ فرشتے کے پاس اتنی قوت موجود نہیں، طاقت نہیں، اللہ نے قوت عطا ہی نہیں فرمائی۔ کوئی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، صرف سن سکتا ہے۔ جب بھی کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بلاتے ہیں آ جاؤ، اتر جاؤ، نازل ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے، پھر قرآن والے کے اور زیادہ قریب ہو
جاتے ہیں اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، فرشتے ملائکہ کی جماعت قرآن والوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنا پیار فرماتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں، اتنا ادب و احترام کرتے ہیں، ملائکہ کی جماعت اپنے لب قرآن والوں کے لبوں پہ رکھ دیا کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، UK بھی دیکھا، امریکہ بھی دیکھا، فلسطین بھی دیکھا، بڑے بڑے ممالک کے سفر کیے، لیکن لوگوں اگر مدینہ نہ دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مبارک نہ دیکھا، جن گلیوں میں امام الانبیاء کی ذات اقدس نے قدم رنجہ فرمائے، جن گلیوں کی قسمیں رب العالمین نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اٹھائی، مسلمانوں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا پسینہ مبارک بھی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کے صدر بڑے پرفیوم استعمال کرتے ہیں، خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی ان کے پسینوں سے بدبو آتی ہے، کرنل کے پسینے سے بدبو آتی ہے، جرنل کے پسینے سے بدبو آتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پسینوں سے بدبو آتی ہے، لیکن صاحب قرآن کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی ہمارا جی چاہتا ہم آقا مدنی صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار کریں۔ موبائل کا زمانہ نہیں، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں، میسج کرنے کا زمانہ نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم گلیوں میں کھڑے ہو کے مدینہ کی گلیوں میں خوشبو سونگا کرتے تھے، ہمیں نبوت کی خوشبو بتلایا کرتی تھی۔ آقا مدنی مدینے والی سرکار ان گلیوں سے گزر کے گئے ہیں۔ شان رسول، شان قرآن، شان رمضان، جناب قاری طاہر حنیف سے قاری رمضان۔ ماشاء اللہ جی، اصل محنت تو قاری رمضان صاحب کی ہے نا جی، یاد دلانا چاہیے۔ اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جتنے بھی علماء طلباء آپ سب حضرات کی محنت اللہ پاک سب کی زندگیوں میں برکت رحمت نازل فرمائے، اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے جو خوشبو آتی ہے، رب العالمین نے ساری کائنات کے خوشبو جمع ہو جائے، عرق جمع ہو جائے، پرفیوم جمع ہو جائے، عطر جمع ہو جائے، گلاب آ جائے، چمیلی آ جائے، رب کائنات کی قسم ہے امام الانبیاء کے پسینہ اطہر کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مدینہ میں مسجد نبوی ہے، مدینہ میں منبر رسول ہے، مدینہ میں ریاض الجنہ ہے، مدینہ میں جنت البقیع ہے، مدینہ منورہ میں امام الانبیاء کے صحابہ موجود ہیں، ازواج مطہرات موجود ہیں، بنات رسول موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے مدینہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک موجود ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ میں میرے آقا مدنی کا روضہ موجود ہے، مدینہ میں صدیق اکبر کا روضہ موجود ہے، مدینہ منورہ میں عمر فاروق کا روضہ مبارک موجود ہے۔ شان صدیق اکبر، شان عمر، شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شان صحابہ، شان قرآن، شان رمضان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ قرآن سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کرے ہمیں بھی قرآن سے پیار نصیب ہو جائے، دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کرے ہمیں بھی قرآن کریم سے محبت نصیب ہو جائے، دل سے کہہ دے میں نے عرض کیا آج اللہ سے مانگنے کی خاص رات ہے، اور مانگنے والی چیز یہی ہے
दौलत तो कितनी भी कमाओ यही रह जाएगी, कितनी भी दौलत कमाओ। कोठियाँ लोग बड़ी अच्छी अच्छी बनवाते हैं, मौत आती है ना, वही बेटा कहता है बस जल्दी करो, अब्बा जी को रहने की इजाज़त नहीं, अम्मा जी को रहने की इजाज़त नहीं, बीवी को रहने की इजाज़त नहीं। इसी को कहता है कि तन में रेशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई, तन में रेशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई, अब तो झुक ऐ सरकश खुदा के सामने। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, खता वाली जिंदगी गुजार दी, मासियत वाली जिंदगी गुजार दी, कभी अल्लाह की बारगाह में आजी की तौफीक ना हुई, कभी शर्मिंदगी का एहसास ना हुआ। फरमाया अल्लाह से मांगने की रात है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से ज्यादा अफजल रात है। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, अल्लाह पाक अपने बंदों को देने के लिए, माफ़ करने के लिए, उनकी निदाओं को सुनने के लिए, उनके मुनाजात को सुनने के लिए अपने बंदों के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। सारी रात निदा होती रहती है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई गुनाहगार, है कोई खतावार, है कोई मासियत में डूबा हुआ। लोग कहते हैं जी हम तो गुनाहगार हैं, हम रोज़े कैसे रखें, हम जुमा कैसे पढ़ें, हम तरावियाँ कैसे पढ़ें, हम कुरान कैसे पढ़ें, हम कुरान कैसे सुने। अल्लाह पाक फरमाते हैं अपने गुनाहों पे नजर न कर, मेरी करीमी पे नजर कर, मेरी मेहरबानी पे नजर कर। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, और मेरे बंदे गुनाह करना तेरी आदत में शामिल है। आ जा, अगर तूने हर वक्त गुनाह किए, आदतन गुनाह किए, खसलत गुनाह पड़ गई, तेरी आदत करना गुनाह पड़ गई, आसमान तक तूने गुनाहों का ढेर लगा दिया, लेकिन आ जा, शहरी के वक़्त आ, अफ्तारी के वक़्त आ, ख़त्म कुरान के मौके पे आ जा, बरकतों वाली महफिल में आ जा, तरावियाँ पढ़ते हुए आ जा, सर सजदे में रख के सुबहान रब्बियल आला कहते हुए एक आंसू बहा देना तेरा काम है। तेरे सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देना ये रब्बुल आलमीन का काम है। दुनिया के सदर में क़ुव्वत कोई नहीं, ताकत में क़ुव्वत नहीं, दुनिया की क़ुव्वतों में ताकत नहीं, दुनिया की बागो बहार में ताकत नहीं, हुकूमत में ताकत नहीं, इक़्तिदार में ये ताकत कोई नहीं वो किसी को माफ़ कर सके। ये तो अल्लाह की शाया निशान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत में ये बात शामिल है। फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, रब्बुल आलमीन की सिफत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं गफ़्फ़ार हूँ, एक मर्तबा तू तौबा करेगा, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं परवरदिगार आलम तेरे सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। उलमा ने लिखा है कि बाज़ा बंदा तो इतना सादा होता है, इतनी अच्छी तौबा करता है, इतनी अच्छी आजिज़ इंकसारी करता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे इसकी तौबा पे इतना प्यार आता है, इतनी मोहब्बत होती है। मेरा बंदा बड़े अरसे बाद आया, रूठा हुआ आया, मेरे दर पे आ गया, किस सादगी से मांग रहा है, किस अंदाज से सवाल कर रहा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। मौका देख के अल्लाह से मांग लेना चाहिए। मियाँ वाली का एक शख्स कुंदिया शरीफ का पुराने ज़माने की बात है, वाक़यात में लिखा जाता है उस वक़्त लोग पैदल जाया करते थे, घोड़ों पे जाते थे, ऊँट पे जाते थे, गधे पे बैठ के काबतुल्लाह का दीदार करने जाते थे। एक सादा आदमी है, मियाँ वाली कुंदिया शरीफ का रहने वाला है, हमारे पीरो मुर्शद ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अक़दस के इलाके का रहने वाला है। बैतुल्लाह के दीदार के लिए गया, हज के लिए गया, अल्लाह के घर का दीदार करने के बाद तवाफ कर रहा है, अलविदाई तवाफ कर रहा है, अरकान हज पूरे हो गए, गधे पे बैठा है, सर भी मुंडा दिया, सर भी नंगा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता है और परवरदिगार आलम हमारे पाकिस्तान में अगर कोई गुनाह करे उसे गधे पे बिठाते हैं, उसका सर भी मुंडा देते हैं, फिर उसको माफ़ कर देते हैं। और रब्बे करीम आज मैं तेरे दर पे आया, हर में
بیت اللہ میں آیا تیری بڑی مہربانی ہے، مجرم بن کے آیا، گناہگار بن کے آیا، خطاوار بن کے آیا، قصوروار بن کے آیا، گناہوں سے جھولی بھر کے لے کے آیا۔ اور میرے اللہ آج دیکھ لے میں گدھے پہ بھی بیٹھا ہوں، تو نے میرا سر بھی مڈا دیا، میری ٹنڈ بھی کرا دی، اور میرے اللہ اب تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، او کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ میرے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا جرم کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن تیری مہربانی تو نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، قرآن سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی، اور میرے اللہ آج شب جمعہ بھی عطا فرمایا، 27ویں شب بھی عطا فرمائی، رمضان قرآن کے صدقے پروردگار عالم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ نعرے تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت قرآن، شان قرآن، حضرت مولانا قاری محمد طاہر حنیف ملتانی، نعرے تکبیر۔ صحابی رسول اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں، گھر چھوٹا، گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے، چھوٹا بچہ بھی چھویا ہوا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی رسول کھڑے ہو کے تہجد میں اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے مزہ آنے لگا، سرور آنے لگا، جہرن زور زور سے اللہ کا قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، اور زیادہ مزہ آیا، اور جہرن اچھی آواز سے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابی رسول نے محسوس کیا روشنیاں قریب آئی، کمکمے قریب آئے، خوشبوئیں آنے لگی ہیں، گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا ڈرنے لگا، ڈر تھا کہیں بچے کو لات نہ مار دے۔ صحابی رسول نے آہستہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، پھر زور سے پڑھا، پھر ایسا ہی ہوا، گھوڑا بدکنے لگا، ساری رات یہی ماجرا ہوتا رہا۔ صحابی رسول نے جب قرآن کریم کی تلاوت ختم کی، نماز کو ختم کیا، محسوس کیا روشنیاں موجود ہیں، قمقمے موجود ہیں، کوئی شے موجود ہے جن کی وجہ سے گھوڑا بدک رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کر دیا، میرے آقا میں نے بڑا عجیب ماجرا پایا، بڑی عجیب باتیں دیکھی، میں زور سے قرآن پڑھتا تھا، کوئی شے میرے قریب آتی تھی، روشنی ہو جاتی تھی، میرا گھر منور ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے میرا گھوڑا بدک جاتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جب اللہ کے قرآن کے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آواز آتی ہے، فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں، اور صحابی رسول مبارک ہو تو نے قرآن پڑھا، فرشتے سننے کے لیے آئے، مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو گھوڑے کے ڈر سے آہستہ قرآن نہ پڑھتا، آج مدینہ والے دیکھ لیتے فرشتوں کی جماعت نازل ہوئی ہے، سارے کے سارے مدینے والے اپنی آنکھوں سے ملائکہ کی جماعت کو دیکھ لیتے۔ مدینہ منورہ میں علماء نے لکھا ہے کہ قاری صاحب رہا کرتے تھے جن کا نام تھا قاری محمد عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اچھا قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، بس کام ہی یہی تھا۔ تو طلباء شاگردوں نے دیکھا کہ حضرت کے منہ سے بہترین قسم کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ کہہ دو سبحان اللہ، جو آپ نے زور سے کہہ دیا سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ کیا نہ قبول فرمائیں۔
دیکھو رمضان گزر گیا، سبحان اللہ کی عادت نہیں پڑی، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ مولویوں کا نام تو نہیں، خیر رمضان اور میرا اللہ کا نام ہے، زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ مسلمانوں سبحان اللہ کہنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب میں اس لیے بار بار کہلا رہا ہوں کہ چلو 8-10 درخت تو لگ جائے نا، زیادہ نہیں تو کل قیامت کے دن ہمیں پھر جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا، ہم کہیں گے ہمارا تو باغ ہے بھائی جنت میں، اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اصل میں شیطان کہنے نہیں دیتا، شیطان کہتا ہے نہیں نہیں گانا زور سے گا، سبحان اللہ ایسا کیا ہے، لیکن ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ایک بیچارے خان صاحب تھے، پٹھان تھا بیچارہ، اس نے روزہ رکھ لیا۔ اب خان صاحب کو روزہ لگا، گرمی کا موسم تھا، وہ باہر نکل کے بیٹھ گیا۔ شیطان نے سوچا میرا کام بنے گا، شیطان لعین قریب آیا انسانی شکل میں، پوچھنے لگا خان صاحب روزہ لگ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ہاں روزہ لگ رہا ہے۔ اچھا توڑ دو۔ خان صاحب کہنے لگے توڑ تو دوں، افطار تو کر دوں، لیکن کوئی شے نہیں، کھانے پینے کی چیز ہی کوئی نہیں۔ شیطان نے کہا جی اب تو میرا بہترین کام بن گیا۔ اس نے اس کو پیسے دیے، خان صاحب یہ خریدو افطاری، ابھی روزہ توڑ دو۔ اب وہ بھی خان صاحب تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے بہترین فروٹ اور سب مشروبات خرید کے فریج میں رکھ دیے۔ شیطان کہنے لگا افطار نہیں کرتے؟ کہنے لگا نہیں افطاری کا وقت آئے گا پھر افطاری کروں گا۔ تو ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے۔ شیطان وہاں سے سر پیٹتا ہوا دوڑ گیا کہ اس نے تو مجھے بھی مات دے دی۔ آپ کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ مسلمانوں آمنو کتب علیکم الصیام، ایمان ہی تو ہے کہ ہم روزے کو پورا کر دیتے ہیں، یہ ایمان ہی تو ہے۔ قرآن کتنی محنت سے پڑھا جاتا ہے، یہ تو قراء حضرات جانتے ہیں، حفاظ کرام جانتے ہیں، قرآن سنانے والا جانتا ہے، سامعین جانتے ہیں کہ کتنی محنت اور کوشش اور دل لگی اور محبت کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سننا۔ مسلمانوں ایک سجدے میں اللہ پاک 1500 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی گٹھڑیاں اللہ پاک نے بنا دی، نیکیوں کا سیزن اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ شان والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نیکیوں کا سیزن، اللہ پاک نے نیکیوں کا پیکج لگا دیا۔ آ جاؤ آ جاؤ، جھولیاں بھر لو، لوٹ لو۔ اللہ کی بارگاہ میں آج اللہ پاک خود دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے اپنے بندوں کے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ مولانا محمد عاصم صاحب سے ایک دن شاگرد نے پوچھا حضرت منہ میں کوئی الائچی رکھتے ہو، کوئی عطر وغیرہ لگاتے ہو؟ آپ جہاں سے گزرتے ہو خوشبو ہی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے اصرار کے بعد حضرت نے فرمایا، قاری صاحب نے رات سے پردہ اٹھایا کہ بھائی میں اپنے منہ میں کوئی الائچی کوئی خوشبو نہیں لگاتا، بلکہ میں سارا دن اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، قرآن کی تعلیم ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خام میں دیدار نصیب ہو گیا۔ رحمت للعالمین، صاحب قرآن، شافی معشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اور میرے قاری جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن والوں کے لبوں کو فرشتے بھی چومتے ہیں، اللہ پاک بھی لبوں کو چومتے ہیں، اس کے منہ کو چومتے ہیں۔ میرا بھی جی چاہتا ہے میں محمد الرسول اللہ تیرے لبوں کو چوموں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے میرے لبوں پہ اپنے رحمت والے لب مبارک رکھ دیے، چوم لیا۔ اس دن سے لے کے آج تک میرے لبوں سے بہترین خوشبو آیا کرتی ہے۔ مسلمانوں قرآن پڑھنے پڑھانے والے دنیا کے بادشاہ ہیں، جس نے بھی قرآن سے پیار کیا اللہ پاک نے اسے بلند کر دیا، دنیا کا بادشاہ بنا دیا، دنیا کی حکومت عطا فرما دی۔
قرآن والوں کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ملک پاکستان میں روزانہ گالیاں دی جاتی ہیں، ذلیل کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، کس انداز سے جوتے مارے جاتے ہیں، لیکن قرآن والوں کی شان ہے، عظمت ہے، بلندی ہے، مقام ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ لے لیا، خود ہی ذمہ اٹھا لیا، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ قرآن والو، قرآن کا پڑھنا پڑھانا تمہارا کام ہے، ہر کام کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تمہیں دنیا کی حکومت دوں گا، دنیا کی بادشاہت دوں گا، دنیا کا امام بنا دوں گا، دنیا کا پیشوا بنا دوں گا، صدر بھی تمہارے پیچھے آ کے نماز پڑھے گا، وزیر بھی پیچھے آئے گا، امیر بھی پیچھے آئے گا، کرنل صاحب بھی، جنرل بھی، ٹیچر بھی، پروفیسر بھی، ڈاکٹر بھی، مال والے بھی، عہدے والے بھی، خوبصورت جوان بھی، بڑے بڑے جوان بھی، بڑے بڑے طلباء بھی، میٹرک کرنے والے بھی، ایف ایس سی کرنے والے بھی، بی اے بی ایڈ کرنے والے بھی، ایم ایس سی کرنے والے بھی، انجینئر بھی، تمام کے تمام حافظ صاحب کے پیچھے آ کے کھڑے ہوں گے۔ قاری رمضان صاحب کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، الیکشن کے ذریعے تو نہیں بنی ہے، تو قرآن والے جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہر گھر میں قرآن سنایا جا رہا ہے، ہر گلی سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی شان ہے، ہمارا تو کوئی ذمہ نہیں ہے، تو اللہ کا ذمہ ہے۔ بیٹھکوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر گھر سے اللہ کے قرآن کی آواز آتی ہے۔ لوگ دفتروں میں قرآن بیٹھے پڑھ رہے ہیں، خواتین قرآن پڑھ رہی ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ فرمایا قرآن والو، قرآن کا پڑھنا پڑھانا تمہارا کام ہے۔ قرآن پڑھو گے، برکت ملے گی، رحمت ملے گی، نیک ساتیں آئیں گی۔ آ جاؤ اور قرآن پڑھنے والو، قرآن کی خوشیاں مناؤ گے۔ قرآن کی خوشیوں میں جتنا بھی مال خرچ کرو گے، اتنا 10 گنا اللہ پاک دنیا میں عطا فرمائیں گے، 70 آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ جی۔ کئی بندے بڑے پریشان ہوتے ہیں جی، ختم قرآن پہ عباسی صاحبان نے کافی پیسہ لگا دیا، مسجد پہ پیسہ لگا دیا، تو فتوے بھی پوچھتے ہیں نا لوگ، بھئی ان کو دینا چاہیے کہ نہیں؟ تو یوں کر کے جو کنجروں پہ لوٹاتے ہو، کبھی وہ فتویٰ بھی پوچھا؟ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف سے فرمایا کرتے تھے کہ 22 جگہ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں موجود ہے کہ اصل قرآن والوں پہ ہی خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرو گے تو رحمت برکت ملے گی، نہیں خرچ کرو گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ مبارک ہو قرآن کریم پہ خرچ کرنے والوں، ختم قرآن کی خوشیاں منانے والوں، قرآن کی تکمیل پہ، مکمل اللہ کا قرآن سننے سنانے پہ خوشیاں منانے والوں، کہ اللہ نے ہمیں قوت و طاقت عطا فرمائی۔ یہ رب کا کرم ہوا، مہربانی ہوئی، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں قوت و طاقت عطا فرمائی۔ صحت اس لیے دی تھی کہ ہم نے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنایا، سامعین نے سنا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کی یہ بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے کس انداز سے قرآن کی تلاوت کر کے دکھائی۔ پہلا مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب بھی مال خرچ کرنے کی باری آئی، صدیق اکبر اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرما دیا میرے آقا نے مال طلب کیا۔ صدیق کی محبت، صدیق کی غیرت، صدیق کی تابعداری یہ گوارا نہیں کرتی۔ سونے سے لے کے سوئی تک کا صدیق اکبر کا اسلام میں حصہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں سب سے بڑی دولت اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑی دولت روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دین اسلام ہے۔ جتنا بھی خرچ کرو گے ورنہ دولت یہیں رہ جانے والی ہے۔
ادھر موت آئے گی، گھر والے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، زیور بھی چھین لیا جاتا ہے، موبائل بھی چھین لیا جاتا ہے، مکان بھی چھین لیا جاتا ہے، وراثتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ چلو جی جلدی کرو، نظام قدرت ہے، اللہ پاک کا حکم آ گیا، میرا بندہ بندی دنیا میں آئے تھے، ننگے تھے، اب اجازت ہے، اس کے کپڑے اتارو، اس کا سوٹ بوٹ چھین لو، جوتے بھی اتار لو، پگڑی بھی اتار لو، چند چادروں میں لپیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں اسے رخصت کر دو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک جنگ کے موقع پہ کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قافلے کی پہرے داری بھی کر رہی ہیں، دل میں بات آئی یوں ہی پہرے داری کر کے کیا کروں گا، کہاں کوئی دشمن آنے لگا ہے، نوافل میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس نے سورہ کاف کی تلاوت کی، دشمن کو پتہ چل گیا، اس نے ایک تیر مارا، دوسرا تیر مارا، 3 تیر مارے، کوئی بھی قرآن کی تلاوت میں فرق نہیں آیا۔ صحابی رسول نے آہ نہ کی، اف نہ کی، نماز کو ختم نہیں کیا۔ صحابی فرماتے ہیں میں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مگن تھا، مشغول تھا، اتنا غرق تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری کمر میں کب تیر لگے۔ ادھر صحابی رسول نے دوسرے نے کھڑے ہو کے کہا خون آ گیا، جلدی کر، دشمن آ گیا، تیری کمر میں تیر لگے ہوئے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی، جب نماز کا اختتام ہوا، جب سلام پھیرا، پوچھا گیا تیری کمر میں 3 تیر لگے ہوئے ہیں، کہنے لگا رب کائنات کی قسم ہے میں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری کمر میں تیر کب پیوست ہو گئے۔ نعرے تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت قرآن، شان قرآن، حضرت مولانا قاری محمد طاہر الملتانی، حضرت مولانا قاری محمد رمضان، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ صحابی رسول فرمانے لگے رب کائنات کی قسم ہے اگر تو مجھے کہتا نہ نماز ختم کر، حکم نہ دیتا، مجھے خبردار نہ کرتا، مالک کائنات کی قسم ہے میں اللہ کی بارگاہ میں پوری کی پوری سورہ کہف تلاوت کرتا۔ صحابہ نے کس انداز سے قرآن کی تلاوت کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو پڑھا، عمر فاروق نے پڑھا، عثمان غنی نے پڑھا، علی المرتضیٰ نے پڑھا، حضرت انس نے تلاوت کی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ چلتے تو مدینہ کی گلیوں میں ہیں لیکن چلنے کی آواز جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ کی جماعت نے قرآن سے محبت کر کے دکھائی، پیار کر کے دکھایا، اللہ کا قرآن پڑھ کے دکھایا ہے۔ اور یاد رکھو قرآن پہ مال خرچ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا۔ جاؤ مدینہ کی دھرتی پہ چلے جاؤ، لوگ جا رہے ہیں، اب تو عمرے کھل گئے، پتہ کر لینا کہ آج بھی مدینہ کی دھرتی پہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں جو 1400 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے تھے، آج بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ مدینہ کی دھرتی پہ چل رہا ہے۔ شان صحابہ، شان قرآن، شان عثمان غنی۔ مسلمانوں رشوت والوں کے مال ختم ہو جاتے ہیں، ملاوٹ والوں کے مال ختم ہو جاتے ہیں، ہیرا پھیری کرنے والوں کے مال ختم ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والوں کے مال ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں قرآن کریم پہ مال خرچ کیا کرتے ہیں، نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اللہ پاک برکتیں رحمتیں عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا اللہ نے اسے بلند کر دیا، رفعت عطا فرما دی۔ گتے نے قرآن سے پیار کیا، گتا بلند ہو گیا۔ کاغذ نے قرآن کریم سے پیار کیا، وہ کاغذ بلند ہو گیا۔ نرسری سے لے کے ایم ایس تک کی کتابیں تمام کی تمام ردی میں بکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ شان قرآن ہے، عظمت قرآن ہے، بلندی قرآن ہے۔ جس کاغذ پہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تحریر ہو گئی وہ ردی میں نہیں بکتا، لوگ اسے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ تو عظمتوں والا کلام ہے، اس کی قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اس کاغذ کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔
کاغذ کی نسبت قرآن سے ہوئی کاغذ بلند ہو گیا، گتے کی نسبت قرآن کریم سے ہوئی گتا بلند ہو گیا، کپڑا بلند ہو گیا۔ اور جس انسان نے قرآن کریم سے پیار کیا، پروردگار عالم نے اس انسان کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ مبارک ہو جن کے بچوں کو اللہ نے حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ اس لیے شان قرآن سننے کے لیے آپ آئے ہو، 27ویں شب اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو کسی کی کوٹھی کے دیکھ کے تو کہتے ہو یار میری بھی کوٹھی ایسی ہونی چاہیے، فلاں نے نئی ماڈل کی گاڑی لی ہے میں بھی ایسی لوں۔ تو کبھی قرآن والوں کو بھی دیکھ کے کہہ دیا کرو اللہ کرے میرا بچہ بھی قرآن کا قاری ہونا چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا پوتا قرآن کا قاری ہونا چاہیے، نواسا قرآن کا قاری ہونا چاہیے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس کے بچے قرآن کے قاری بن گئے ان کے لیے جنت میں جانا اللہ نے ضروری رکھا ہے، ان کے لیے جنت ضروری ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، نوری ممبر، نوری تاج پہن کے بیٹھے ہوں گے، اللہ پاک ان کی تاج پوشی فرمائیں گے۔ دیکھو نا قرآن والوں کی شان ہے، ہر سال تاج پوشی ہوتی ہے، ہر سال تاج پوشی، ہر سال دولہا بنتے ہیں۔ لوگ تو ایک مرتبہ دولہا بننے کے لیے ترستے ہیں نا، قرآن والے روزانہ دولہا بنتے ہیں۔ یہ شان قرآن ہے، یہ عظمت قرآن ہے، بلندی قرآن ہے۔ ہر جمعے بھی دولہا بنتے ہیں، جب بھی مصلی پہ اللہ انہیں دولہا بنا دیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب ختم قرآن مکمل ہوتا ہے، اللہ پاک انہیں بادشاہ بناتے ہیں، خوشیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کی تاج پوشی فرماتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ماں باپ کو نوری ممبر پہ بٹھائیں گے، نوری تاج پہنائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے میرے اللہ یہ کون ہے، کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی رسول ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، انبیاء کی شان تو بلند مقام، ان کا مقام اور زیادہ ہے، یہ تو میرے قرآن کریم پڑھنے والے کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی، حافظ قرآن بنایا، قرآن کریم کے لیے وقف کیا، قرآن سے محبت کی، اپنی اولاد کی زندگی قرآن کریم کے لیے وقف کی۔ آج میں اللہ نے ماں باپ کو نوری ممبر پہ بٹھایا، نوری تاج پہنایا، ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ قرآن والوں سے پروردگار عالم فرمائیں گے آ جاؤ، جیسے دنیا میں الحمد سے الف لام میم سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج بھی اسی طریقے سے الحمد سے الف لام میم سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے، جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے، جہاں والناس آ جائے وہاں تک کہ سارے کے سارے جنت کے درجے تیرے ہیں۔ 6666 آیتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ یہ گنتی کیوں آئی، یہ بات کیوں آئی، یہ حساب و کتاب کیوں آیا؟ فرمایا کہ قرآن والو عظمت قرآن ہے، بلندی قرآن ہے، تاکہ سب کو قرآن کا شوق ہو جائے اور محبت ہو جائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن والے قرآن پڑھیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے قرآن کریم پڑھتا جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک کی ساری جنت کی بلندیاں تیری ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے قرآن والے اللہ نے تجھے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے بدلے میں بڑی جنت عطا فرمائی، اتنی زیادہ جنت مل گئی، جنت کے ہر آیت کے بدلے میں درجہ ملا، بلندیاں ملی، شان ملی، مقام ملا، روزے کے بدلے میں الگ جنت ملی، نماز کے بدلے میں الگ جنت ملی، ماں باپ کی خدمت کے بدلے میں الگ جنت ملی، درود پاک پڑھنے کے بدلے میں الگ جنت ملی۔ تیرے پاس تو بہت زیادہ جنت ہو گئی، آ جا، اتنی بڑی جنت کو کیا کرے گا؟ کچھ لوگ دنیا میں تجھ سے محبت کرتے تھے، پیار خرچ کرتے تھے، مال بھی خرچ کرتے تھے، سلام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس لیے کہ تو حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، قرآن والا ہے۔ آج وہ کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، آج اللہ نے تجھے موقع عطا فرما دیا، تجھے سفارشی بنا دیا، ان کا ہاتھ پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا۔ شان قرآن، شان حافظ قرآن، شان عبد الوہاب۔ اس لیے قرآن کریم سے محبت کیا کرو، قرآن والوں سے پیار کیا کرو، ہو سکتا ہے ان کی سفارش سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں، چلو
دیکھو نا ایک تھوڑی سی محبت ہی کام آ جائے گی. قرآن والوں کا ادب، احترام، مال خرچ کرنا، گفٹ کبھی دے دینا، تحفہ دے دینا، پیش کر دینا، یہ محبت کل قیامت کے دن. یہ قرآن والا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے. میں اس کا قرآن پڑھا کے سنا کرتا ہوں، اس کے پیچھے قرآن سنتا ہوں، واقعی یہ قرآن والا ہے. یہ محبت کل قیامت کے دن کام آئیں گی. اللہ پاک فرمائیں گے آجا، آج اس کے ہاتھ سے پکڑ کے بلا حساب و کتاب اللہ پاک نے اجازت دے دی، آجا بلا حساب و کتاب اس کو جنت میں لے جا. تو جیسے آج نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ پاک شفاعت بھی زیادہ لوگوں کی عطا فرمائیں گے رمضان میں. اور جیسے پیکج لگ جاتا ہے اللہ پاک وہاں بھی اسی طریقے سے پیکج لگائیں گے نا. 10 آدمی 70 آدمی اللہ پاک جتنا جائے موقع عطا فرما دے کہ زیادہ محبت کرنے والے ہیں، زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھ سے پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا. مسلمانوں، آخری بات عرض کر دوں تاکہ آپ کو اپنی اپنی عبادت کا موقع ملے. خاص رات ہے تو قرآن کریم کی محبت یہ ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی عام آدمی کے لیے بھی. یہ جتنی بھی رمضان کریم کی چند راتیں باقی ہیں نا جی، ہر رات میں کم از کم کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی ہم تلاوت ضرور کریں. کچھ نہ کچھ قرآن کریم ہم ضرور پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو چلو ایک قرآن کریم کے ختم کا ثواب ملے گا. اگر شب قدر میں قرآن کریم کی ان آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کر دی تو سمجھو 83 سال 4 مہینے تک لگاتار اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہی. اس لیے چند راتیں باقی ہیں. فرمایا کہ تلاش کرو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہترین شان والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والی رات ہے. تو جہاں کوئی بھی کام نہیں آتا وہاں اللہ کا قرآن کام آتا ہے. حضور نے فرمایا قبر میں روزہ کام آئے گا، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا. بڑے بڑے دوست ملتے ہیں، یار تجھ سے بڑی محبت ہے. کچھ تو کہتے ہیں تیرے ساتھ جئیں گے، تیرے ساتھ مریں گے. مرتے ہیں تو دور کھڑے ہوتے ہیں، پھر نہیں قریب آتے. یہ مر گیا مجھے کوئی پکڑ نہ لے. کون کسی کے ساتھ مرتا ہے؟ موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے نا. کوئی کسی کے ساتھ مر نہیں سکتا، قبر میں جا نہیں سکتا. محبت ہے، انس ہے، تعلق ہے. حضور نے فرمایا کہ جب قرآن والا قبر میں جاتا ہے، رمضان کا روزے والا قبر میں جاتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا روزے دار ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے، آخر اس کے ذمے کچھ گناہ بھی ہے، انسان ہے، گناہ ہو گئے ہیں. اب یہ قبر میں آ گیا، اللہ کا قرآن اس کے لیے سفارشی بن کے آیا کھڑا ہے. روزہ سفارشی بن کے آیا کھڑا ہے. قرآن اس کے لیے بہترین جنت سے لحاف لے کے آیا، روشنیاں لے کے آیا، کھانا پینا لے کے آیا. جنت کے داخلے تک کبھی بھی اس کو بھوک پیاس نہیں لگے گی. فرشتے عذاب دینے کی کوشش کریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو وجود عطا فرمائیں گے، جسم عطا فرمائیں گے. کہیں